صدف نے چھوڑ دیا ہے بلال عبداللہ کے آفس میں کام کرنا۔ بلال عبداللہ اور صدف کے درمیان بڑھتی ہی جا رہی ہیں یہ دوریاں۔ ہمشا کا سچ سامنے نہیں آ رہا۔ ایپیسوڈ 40 اور 41 میں ہمیں ہمشا کا سچ دیکھنے کو ملے گا۔ جب بلال عبداللہ کے سامنے آئے گا ہمشا کا سچ کہ ہمشا نے ہی سب کچھ کروایا ہے، تو پھر بلال عبداللہ معافی مانگے گا صدف سے اور اس سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ 38 جو کہ بہت ہی فنی ایپیسوڈ تھی، اس میں صدف اور عمار کا گولیوں والا پورا سین دکھایا گیا۔ پورا سین ہی بہت فنی تھا اور بہت مزے کا تھا۔ عمار کی شکل دیکھنے والی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں صدف نے بولا تھا کہ تم میرے لیے گولیاں ہی کھا لیتے تو میں مان لیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو عمار آج والی ایپیسوڈ میں فون کرتا ہے صدف کو اور بولتا ہے کہ صدف میں گولیاں کھانے کے لیے ریڈی ہوں، میں تمہارے لیے نیند کی گولیاں کھا لوں گا۔ اور صدف بولتی ہے کہ تم میرے گھر آ جاؤ۔ جب وہ گھر آتا ہے تو نیچے جو لازمہ ہوتی ہے وہ عمار کو بولتی ہے کہ صدف نے بولا تھا کہ اسے بولنا جو آیتیں آتی ہیں وہ پڑھ کر اوپر آ جائے میرے پاس۔ یہی بات سن کر تو عمار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اوپر جاتا ہے تو ایسے صدف سے پوچھتا ہے، صدف اسے کہتی ہے کہ یہ پڑی ہے گولیاں، تم کھا لو۔ عمار کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا یہ گولیاں کھا کے؟ صدف کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، 50-50 چانس ہے۔ اگر 15 منٹ تک تم بچ گئے تو پھر تم بچ جاؤ گے، 15 منٹ تک میں تمہیں بچانے کی فل کوشش کروں گی۔ عمار کہتا ہے کہ میں تو اس لیے گولیاں نہیں کھا رہا کہ تم میرے بغیر کیا کرو گی، تمہارا کیا بنے گا۔ صدف کہتی ہے کہ میں پوری زندگی تمہارے نام پہ گزار دوں گی، تم گولیاں تو پہلے کھاؤ۔ اتنے میں عمار کے تو پسینے ہی چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے گولیاں کھلا کر ہی چھوڑے گی۔ صدف کہتی ہے جلدی سے گولیاں کھا لو اور پھر مجھے جانا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہاں مر جاؤں گا اور تمہیں جانے کی پڑی ہوئی ہے، تم چلی جاؤ گی۔ صدف کہتی ہے کہ نہیں، اگر تم مر گئے تو میں رک جاؤں گی، تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ عمار کہتا ہے پھر ساتھ جانے کا کیا فائدہ، میں نے تو مر ہی جانا ہے۔ صدف کہتی ہے جلدی سے گولیاں کھا لو، بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ وہی عمار کہتا ہے کہ بعد میں کیا باتیں کریں گے، گولیاں کھانے کے بعد کیا فائدہ۔ اتنے میں عمار کے تو رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، وہ تو پہلے ہی مرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ذرا نیچے جا رہا ہوں، میں نیچے جا کر کھاتا ہوں، اوپر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے جاتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور بعد میں جب صدف کو کال آتی ہے عمار کی تو صدف کہتی ہے تم تو میرے لیے گولیاں کھانے کو بھی تیار تھے، تو اب کیا ہوا؟ عمار کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تمہارے دل میں میرے لیے کوئی رحم ہوگا، لیکن تم تو مجھے سچ میں مارنے والی تھی۔ تو صدف کہتی ہے نہیں، وہ چاکلیٹس تھیں، وہ گولیاں نہیں تھی۔ اس بات کا پچھتاوا بعد میں بہت عمار کو ہوتا ہے۔ عمار کی ایکٹنگ تھی، عمار پر تو بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ عمار کو تو ایسا بیوقوف اور پاگل بنایا ہوا ہے کہ اس کی خود تو کوئی عقل ہے ہی نہیں۔ اسامہ خان اتنے اچھے اور فیمس ایکٹرز ہیں، ان کے کافی ڈراموں میں لیڈ رول بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ایک دو ڈراموں میں یہ مین لیڈ کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، لیکن اس ڈرامے کو پتہ نہیں کیا سوچ کر سائن کر دیا کہ اس ڈرامے میں ان کا کردار کیا ہوگا۔ بہت ہی بیوقوف سا بنایا ہوا ہے عمار کو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فٹ بال ہو، کوئی ادھر سے مار رہا ہے تو کوئی ادھر سے۔ عمار کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور دوسری طرف ہمشا ہے، ہمشا کے اشاروں پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاج علی یعنی کہ بلال عبداللہ کا تو کردار ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ایک دو جھلکیاں ہی دکھاتے ہیں کہ ایپیسوڈ کے پیسے پورے ہو جائیں بس۔ ڈرامے کا مین لیڈ جو ہیرو ہے وہ تو عمار ہی لگ رہا ہے کہ عمار کو ہی بنایا ہوا ہے۔ وہاج علی یعنی کہ بلال عبداللہ کو تو کوئی رول ہی نہیں دیا گیا، اس کا کوئی سکرین ٹائم ہی اتنا زیادہ نہیں ہے۔